اسی پہلے نشست کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالحق عثمانی زیدہ مجدوم سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ، آج کی اس محفل، آج کی اس مجلس کو دیکھ کر یقین کریں دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ الحمدللہ قاری رشید احمد صاحب نے یہ جو مجلس یہاں سجائی ہے، اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ سارے ہمارے جو مہمان ہیں، آپ حضرات ہیں، سب کے دل خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ یہاں گلدستہ طلباء کا، علماء کا، قراء کا موجود ہے۔ بہترین تلاوتیں ہوئی، بہترین نظمیں پڑھی گئیں، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد بہترین خطاب بھی، وعظ بھی آپ حضرات سنیں گے۔ میں تو صرف یہاں حاضری کے لیے آیا تھا کہ قاری صاحب کے دربار میں حاضری لگ جائے، بیان نہ کرنا مقصود تھا، نہ مجھے بیان آتا ہے، تاہم قاری صاحب کے اصرار پر میں یہاں حاضر ہوا۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مدرسے کی انتظامیہ ہے، یہاں کے اساتذہ ہیں، یہاں کا عملہ ہے، ان حضرات نے بڑی بہترین یہ مجلس سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ان کو اس بزم اور اس مجلس اور اس محفل کے سجانے پر بہترین انعامات سے نوازیں۔ یہاں اکثر ساتھی طلباء ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میں ایک بات اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت، علوم شرعیہ، علوم دینیہ کی خدمت کے لیے جو آپ حضرات کو منتخب فرمایا ہے، چنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ خاص کر اس دور میں، یہ مادیت کا دور ہے، ہر طرف لوگ پیسہ اور مال، دنیا اور دنیا، ہر طرف دنیا کی صدائیں ہیں، مال اکٹھا کرنے کی صدائیں ہیں، مال جمع کرنے کی صدائیں ہیں، دنیا کی دوڑوں میں ایک دوسرے سے آگے ہونے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے دور کے اندر مسجد اور مدرسے میں آ جانا، قرآن کریم ناظرہ پڑھنا، حفظ کرنا، تجوید، درس نظامی، تخصص، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس ادارے کو تو میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر منتخب فرمایا ہے قرآن کی خدمت کے لیے۔ عموماً مدارس کے اندر حفظ کی کلاسیں ہوتی ہیں، ناظرے کی کلاسیں ہوتی ہیں، لیکن تجوید کی کلاسوں کا، تجوید کے علم کی تحصیل جو ہے، اس کا بہت بڑا خدان ہے۔ پورے پاکستان کے اندر تجوید کے مدارس بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حفظ کے مدارس دیکھیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، بہت زیادہ ہیں۔ درس نظامی کے ادارے بہت زیادہ ہیں، جہاں مفتیوں کا کورس ہوتا ہے، تخصص ہوتا ہے، یا مختلف تخصصات ہوتے ہیں، اس کے لیے بے شمار ادارے ہیں۔ لیکن تجوید اور قراءت کے ادارے اب اگر کراچی میں گننا شروع ہو جائیں، شمار کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ 5-7 اداروں کے علاوہ کہیں تجوید اور قراءت ہوتی ہو۔
الحمدللہ قاری صاحب نے اس ادارے کے اندر تجوید و قرات کا انتظام کیا ہے اور بہترین تجوید یہاں پڑھائی جاتی ہے. کچھ بچوں سے سننا ہوا، دیکھنا ہوا. یہاں ایک بچے نے اسی ادارے کا طالب علم شروع میں تلاوت کی، دل خوش ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے خود بھی تجوید پڑھی ہے، میں خود بھی قاری ہوں. تو جس آدمی نے جس فن کے ساتھ جس آدمی کی مناسبت ہوتی ہے اس کو زیادہ پسند ہوتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے خود قرات کی ہے، قرات عشرہ بھی کی ہے، تو مجھے اس فن سے ذرا زیادہ محبت بھی ہے. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر تجوید اور قرات کے ادارے بہت کم ہیں. قاری صاحب کو، قاری رشید احمد صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بہترین اور معیاری ادارہ قائم فرمایا جہاں حفظ ناظرہ بھی ہے اور بہترین تجوید کا انتظام ہے، اسکول کا انتظام ہے، دیگر الحمدللہ تمام شعبے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کے درمیان مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. آپ جیسے نیک لوگ، طلباء، علماء اور علماء کے ساتھ محبت کرنے والوں کی زیارت نصیب ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، آپ حضرات کا بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، مساجد مدارس کے ساتھ، علماء اور طلباء کے ساتھ ہم سب کو جوڑے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.